بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم مستثنیٰ منصوبات میں سے کہ آخری قسم 12ویں قسم جو ہے وہ مستثنیٰ ہے۔ پھر مستثنیٰ کی دو قسمیں، ایک مستثنیٰ متصل اور ایک مستثنیٰ منقطع ہے۔ مستثنیٰ متصل اور مستثنیٰ منقطع، مثلا جاء القوم الا زیدن اور سجد الملائکۃ الا ابلیس۔ اب یہاں پر دو مثالیں دی ہیں اس سبق میں، اور دو تعریفیں ہیں، ایک ہے متصل اور ایک ہے مستثنیٰ منقطع۔ مستثنیٰ متصل اس کو کہتے ہیں کہ مستثنیٰ، یہ مستثنیٰ ہے، مستثنیٰ یہ زید، یہ الا سے پہلے اس قوم میں داخل تھا۔ زید اس قوم کا ایک فرد ہے، زید اس قوم کا ایک فرد ہے، لیکن الا کی وجہ سے، آنے کے حکم سے، الا نے زید کو آنے کے حکم سے نکال دیا، یعنی قوم آئی لیکن زید نہیں آیا۔ جب قوم آئی اور زید نہیں آیا تو الا نے زید کو اس قوم کے افراد سے الگ کر دیا، یعنی اس کے افراد میں پہلے شامل تھا، بعد میں صرف اس حکم سے اس کو الگ کر دیا کہ قوم کے لیے جو حکم ثابت ہے اس حکم میں زید داخل نہیں ہے، تو یہ متصل ہے۔ اگر مستثنی منہ کے جنس سے ہو تو اس کو کہتے ہیں متصل۔ اگر مستثنی منہ، یہ مستثنی منہ ہے ملائکہ کہ جنس سے نہ ہو، یہ ہو اور یہ نہ ہو، یعنی ابلیس جو ہے یہ ملائکہ کے جنس سے نہیں ہے، لیکن سجدے کے حکم سے اس کو نکال دیا ہے کہ ملائکہ نے سجدے کی، لیکن سجدہ نہ کرنے والوں میں کون ہے؟ ابلیس ہے، لیکن ابلیس ملائکہ کی جنس سے نہیں ہے، تو اس وجہ سے مستثنیٰ منہ کی جنس سے نہیں ہے، تو یہ مستثنیٰ منقطع ہے، منقطع ہے۔ مثلا جو نحویر میں مثال ہے، جاء القوم الا حمارا، کہ قوم تو آئی مگر وہ گدھا نہیں آیا، تو ابھی گدھا جو ہے الا کے داخل ہونے سے پہلے بھی قوم میں شامل نہیں تھا، اور قوم الا کے بعد بھی قوم میں شامل نہیں ہے۔ اس طرح ابلیس جو ہے یہ ملائکہ میں پہلے سجدہ کرنے سے پہلے بھی ملائکہ میں شامل نہیں تھا، اور اس کے بعد بھی اس میں شامل نہیں ہے، تو یہ مستثنیٰ منہ کی جنس سے نہ ہو تو یہ منقطع ہے، مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہو تو یہ متصل ہے۔ بس یہ تعریف آسان یاد رکھیے کہ مستثنیٰ جو الا کے بعد ہے، یہ الا سے پہلے جو مستثنیٰ منہ ہے اس کی جنس سے ہو تو یہ مستثنیٰ متصل ہے، اور یہ مستثنیٰ جو الا کے بعد ہے، یعنی جو ما قبل الا ہے اس کی جنس سے نہ ہو تو یہ منقطع ہے، مستثنیٰ منقطع ہے۔ مستثنیٰ متصل وہ ہے کہ مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہو، اور مستثنیٰ منقطع اس کو کہتے ہیں کہ مستثنیٰ منہ کی جنس سے نہ ہو۔ آسان تعریف یاد رکھیے، مستثنیٰ متصل اس کو کہتے ہیں کہ مستثنیٰ منہ کی جنس سے نہ ہو، مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہو، یعنی الا کے داخل ہونے سے پہلے زید اس میں داخل تھا، قوم میں داخل تھا، لیکن الا نے اس حکم سے زید کو صرف نکال دیا، اس حکم سے زید کو نکال دیا، اور اس میں ابلیس جو ہے یہ پہلے بھی ملائکہ میں داخل نہیں ہے اور الا کے بعد بھی ملائکہ میں داخل نہیں ہے، لیکن کس کے حکم سے صرف نکال دیا؟ سجدہ کے حکم سے نکال دیا، حالانکہ ابلیس پہلے بھی ملائکہ میں شامل نہیں ہے اور اب بھی شامل نہیں، تو اس کو کہتے ہیں مستثنیٰ منقطع۔ یہ متصل اور منقطع کس کے اعتبار سے ہے؟ مستثنیٰ کے اعتبار سے ہے۔ آگے جو قسمیں آ رہے ہیں، کلام مفرغ اور کلام غیر مفرغ۔ کلام مفرغ اور غیر مفرغ وہ مستثنیٰ منہ کے اعتبار سے ہے،
اور کلام غیر موجب اور موجب وہ ہو نفی اور استفہام کے اعتبار سے ہے، تو وہ الگ الگ قسمیں ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں پر جو تقسیم ہو رہی ہے مستثنی متصل اور منقطع، یہ کس کے اعتبار سے ہے؟ مستثنی کے اعتبار سے، یہ بات یاد رکھیے بس۔ مفرغ اور غیر مفرغ جو ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ مستثنی منہ کے اعتبار سے۔ اور کلامی موجب اور غیر موجب ہے، کلامی موجب اور غیر موجب وہ نفی اور استفہام کے اعتبار سے ہے، یہ بات یاد رکھیے بس۔ مستثنی متصل اور منقطع مستثنی کے اعتبار سے ہے، مفرغ اور غیر مفرغ مستثنی منہ کے اعتبار سے ہے، اور کلام موجب اور غیر موجب نفی اور استفہام کے اعتبار سے ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے بس۔ تو انشاءاللہ پورا استثناء کا جو سبق ہے وہ آپ کو یاد رہے گا۔ اب یہاں پر کتاب کی تعریف ہے۔ مستثنی متصل وہ ہے جو استثناء سے پہلے مستثنی منہ ہو۔ مستثنی متصل مثلا زید ہے، جو استثناء یعنی الا سے پہلے مستثنی منہ ہو یعنی قوم میں داخل ہو، پھر حرف استثناء یعنی الا کے ذریعے سے الا لا کر خارج کیا گیا ہو، مثلا جاء القوم، تو قوم میں زید بھی شامل تھا، عمر بکر سب شامل تھے، لیکن آنے والوں میں زید نہیں تھا، تو اس الا کی وجہ سے اس آنے کے حکم سے زید کو نکال دیا اور قوم اس حکم میں داخل ہے۔ جیسے جاء القوم، تو قوم میں ابھی زید داخل ہے لیکن زید آیا نہیں، تو اس لیے الا کی وجہ سے زید کو نکال دیا کہ زید نہیں آیا۔ تو ابھی زید جو ہے یہ قوم کی جنس سے ہے، مستثنی منہ کی جنس سے ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں۔ بس زید استثناء سے پہلے قوم میں داخل تھا اس لیے کہ اس کے افراد میں سے ہے، لیکن آنے کے حکم سے بذریعہ حرف استثناء خارج کیا گیا، یعنی آنے کے حکم سے کہ زید نہیں آیا، قوم آئی مگر زید نہیں آیا، تو اس الا کے ذریعے سے زید کو آنے کے حکم سے خارج کر دیا ہے، قوم سے خارج نہیں کیا۔ دوسری قسم ہے مستثنی منقطع۔ مستثنی منقطع اس کو کہتے ہیں وہ ہے جو نہ استثناء سے پہلے مستثنی منہ میں داخل ہو، جس طرح ابلیس، یہ استثناء سے پہلے بھی ملائکہ میں داخل نہیں، اور الا کے بعد بھی نہیں، ملائکہ میں داخل نہیں ہے، پہلے بھی داخل نہیں تھا اب بھی داخل نہیں ہے۔ جیسے سجد الملائکۃ، ملائکہ نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو ابلیس الا کے ذریعے سے ابلیس کو سجدے کے حکم سے نکال دیا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، لیکن یہ ابلیس ملائکہ کی جنس سے نہیں ہے، نہ پہلے تھا اور نہ الا کے بعد ہے، لیکن کس حکم سے نکال دیا؟ سجدے کے حکم سے۔ حکم دونوں کو ملا تھا، ملائکہ کو بھی اور ابلیس کو بھی، ملائکہ نے سجدہ کیا اور ابلیس نے نہیں کیا، لیکن ابلیس ملائکہ کی جنس سے نہیں ہے، تو اس لیے یہ ابلیس یہ مستثنی منقطع ہے۔ مگر ابلیس نے نہیں کیا، بس ابلیس نے استثناء سے پہلے فرشتوں میں داخل ہے اور نہ بعد میں، بلکہ کیا ہے؟ جن ہے، فرشتہ نہیں ہے، نوری مخلوق نہیں ہے بلکہ ناری ہے، فرشتہ نوری ہے اور جن ناری ہے، اور یہ مستثنی منقطع ہوا، یہ مستثنی کیا ہے؟ منقطع ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے، مثلا جاء یہ فعل ہے، القوم یہ مستثنی منہ، الا حرف استثناء، اور زیدن مستثنی،
تو مستثنا اور مستثنا دونوں مل کر، مستثنا اور مستثنا منہ دونوں مل کر یہ فاعل بن گئے کس کے لیے؟ اس فعل کے لیے، اور یہ فاعل اپنے فعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یہ ہے ترکیب اس کی۔ یہ فعل، یہ مستثنا منہ، یہ حرف استثناء اور یہ مستثنا اور مستثنا منہ دونوں مل کر یہ فاعل بن گیا کس کے لیے؟ اس فعل کے لیے۔ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہ ہے علم النحو 102 سبق ہے، اور مستثنا کی دو قسمیں متصل اور منقطع مستثنا کے اعتبار سے ہے۔ آگے جو سبق ہم پڑھیں گے مفرق اور غیر مفرق، وہ مستثنا منہ کے اعتبار سے ہے کہ مستثنا منہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔